हेलो दोस्तों, मैं हूं اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفن ٹی وی۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں بہت ہی اہم اور دلچسپ معلومات۔ دوستوں، تاریخی ہندوستان میں ہم آپ کو محمود غزنوی کے ہندوستانی مہمات کے حقائق کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستوں، اگر آپ ان حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی اب موجودہ افغانستان کے ایک علاقے غزنی میں 970 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سبکتگین تھا اور آپ کا شجرہ نسب ایران کے ایک شاہی خاندان سے جا ملتا ہے۔ دوستو، محمود غزنوی کے والد یعنی کہ سبکتگین 970 سے 997 تک سلطنت غزنی کے حکمران رہے۔ آپ نے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں کو فتح کر کے سلطنت غزنیہ کا حصہ بنایا۔ دوستو، سبکتگین کے وفات ہونے سے قبل اس نے اپنے چھوٹے بیٹے اسماعیل کو سلطنت غزنیہ کا حکمران بنایا، لیکن دوستو محمود غزنوی اس فیصلے سے خوش نہ ہوئے اور 1998 کو دونوں بھائیوں کے درمیان ایک شدید جنگ ہوئی جس میں محمود غزنوی فتح یاب ہوئے اور وہ سلطنت غزنیہ کا حکمران بنا۔ دوستو، حکمران بننے کے بعد محمود غزنوی نے 200 سال اپنی سلطنت کو مضبوط اور مستحکم بنانے میں اس عرصہ میں اس نے بلخ، ہرات، ترمذ اور خراسان وغیرہ کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں باقاعدہ طور پر شامل کیا اور اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ دوستو، عباسی خلیفہ نے بھی محمود غزنوی کو یمین الدولہ کا خطاب دیا، اس لیے اس کے دور حکومت کو یمینی خاندان کا دور حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 1000 سے لے کر 1027 تک ہندوستان پر 17 بار حملے کیے، لیکن دوستو انہی حملے میں محمود غزنوی نے بہت سارے علاقے فتح کیے اور سوائے پنجاب کے کسی بھی علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ دوستو، اس کی پہلی مہم درہ خیبر کے خلاف تھی اور اس نے درہ خیبر کے کچھ علاقوں کو فتح کیا تھا۔ اپنی دوسری مہم میں اس نے ہندوستان کے حکمران راجہ جے پال کو پشاور کے مقام پر شکست دیا تھا اور راجہ جے پال اور اپنے بیٹوں کے ہمراہ وہ گرفتار ہوا۔ دوستو، تیسری مہم بھاٹیا کے حکمران باجی راؤ کے خلاف تھا۔ باجی راؤ شکست کھانے کے بعد اس نے خودکشی کر لی۔ دوستو، چوتھی مہم داؤد ابوالفتح کے خلاف تھی اور وہ ایک مسلم حکمران تھا۔ اس نے ہندوستان کے حکمران راجہ آنند پال کے ساتھ دوستانہ تعلقات استوار کیے تھے اور وہ بہت ہی منمانی کرنے لگا تھا۔ دوستو، وہ مسلم رعایا کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کر رہا تھا اور وہ ہندوؤں کا ایک طرح سے رہنما بن گیا تھا اور اس کے لیے ایک مسیحا بن گیا تھا۔ دوستو، جب انہی حقائق کے بارے میں محمود غزنوی کو پتہ چلا تو اس نے فوراً ملتان پر دعویٰ بول دیا اور وہاں پہ ملتان پہ حملہ کر دیا۔ دوستو، ان حملے میں داؤد ابوالفتح کو شکست ہوئی اور اس نے ملتان کا چارج راجہ آنند پال کے پوتے نواسر شاہ کو دیا۔ دوستو، پانچویں مہم میں نواسر شاہ کو شکست دینے پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، چھٹا مہم بہت ہی اہم ہے۔ دوستو، اس مہم میں راجہ آنند پال کو پہلے ہی سے پتہ تھا، کیونکہ محمود غزنوی وقتاً فوقتاً اور ہر سال بعد ہندوستان پر حملہ کرتا تھا، اس لیے اس کو پتہ تھا کہ وہ چھٹی بار بھی ہندوستان پر حملہ کرے گا، تو اس نے وہاں ہندوستان میں موجود چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنا اتحادی بنا لیا اور متحدہ ہندوستان کا ایک بہت ہی بڑا لشکر تشکیل دیا۔ دوستو، محمود غزنوی کو بھی پتہ چلا تو اس نے بھی بھرپور تیاری کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا اور اس متحدہ ہندوستان کے لشکر کو بری طرح شکست دی اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارے ذخائر لگ گئے۔ دوستو، اس کے علاوہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں مہم بھی ملتان کی بغاوت، شاہی خاندانوں کو شکست اور کانگر کوٹ کو فتوحات پر ختم ہوتا ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ 10ویں، 11ویں اور 12ویں مہم میں محمود غزنوی نے قنوط، نسوار اور کشمیر پر حملے کیے تھے۔ دوستو، اسی مہمات میں کشمیر کا جو مہم تھا وہ ناکام ہوا تو باقی میں محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ دوستو، محمود غزنوی ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں کے گورنر کو منتخب کرتے اور اس کو اپنا اطاعت گزار
بنا لیتے اور وہاں سے سالانہ ٹیکس بھی وصول کرتے۔ دوستو اس کے علاوہ انہی مہمات کے علاوہ محمود غزنوی کا ہندوستان میں جو سب سے بڑا مہم اور حملہ تھا وہ سومناتھ مندر پر تھا۔ دوستو سومناتھ مندر میں سونے کے بہت بڑے بڑے بت تھے اور مقامی ہندو لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی بھی طاقت اس مندر کو جو ہے شکست نہیں، اس مندر کو فتح نہیں کر سکتا اور یہاں کے لوگ اس مندر کو اپنی نجات کا ذریعہ مانتے تھے۔ دوستو محمود غزنوی نے انہی عقائد کو جڑ سے اکھاڑنے اور اس مندر کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ ہندوستان میں 16ویں بار اس پر حملہ کیا تھا۔ اور دوستو اس حملے میں محمود غزنوی کو شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن باوجود مزاحمت کے دوستو وہاں کے مقامی لوگوں اور راجا کو محمود غزنوی نے شکست دیا اور سومناتھ مندر کے فتح ہونے کے بعد محمود غزنوی نے سومناتھ مندر کے بتوں کو توڑ دیا اور بہت سارے سونوں کو اپنی ریاست کے مسجدوں میں جو جتنی بھی چیز تھی اس میں لگا دیا۔ دوستو یہ تھی 16ویں مہم۔ 17ویں مہم جٹ ہندوؤں کے خلاف تھی اور محمود غزنوی نے جٹ ہندوؤں کو اس مہم میں شکست دی اور یہاں سے اس کے سارے مہمات ختم ہوئی۔ دوستو جٹ ہندوؤں کو شکست دینے کی اصل وجہ یہ تھی کہ محمود غزنوی کو جٹ ہندوؤں نے یہ شکست دیا کو یہ یقین دلایا تھا کہ وہ سومناتھ مندر کو فتح کرنے میں اس کی مدد کریں گے۔ دوستو مدد کرنے کے بعد جٹ ہندوؤں نے مسلمانوں کو راستے میں دھوکہ دیا تھا اور ان لوگوں کا نصف سے بھی زیادہ خزانہ لوٹ کر یعنی کہ مال غنیمت لوٹ کر وہاں سے بھاگ گئے تھے، جس پر محمود غزنوی شدید برہم ہوئے تھے اور 17ویں مہم میں جٹ ہندوؤں کو شکست دیا اور یہیں سے اس مہم کا جو ہے خاتمہ۔ دوستو مورخین نے محمود غزنوی کے مہمات کے بارے میں مختلف وجوہات لکھے ہیں۔ دوستو بعض مورخین کا خیال ہے کہ محمود غزنوی چونکہ اسلام کے ایک بڑے داعی تھے اس لیے وہ اسلام کی اشاعت چاہتے تھے۔ دوستو ان میں سے بعض کا خیال ہے کہ محمود غزنوی چونکہ ایک بہت بڑے جرنیل اور فاتح تھے اور وہ کبھی بھی بیکار نہیں بیٹھتے تھے اور یہی طرز عمل اس کو ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے۔ دوستو ان میں سے بعض مورخین کا یہ بھی خیال ہے چونکہ ہندوستان مال و دولت سے بھرپور ایک بہت بڑی سلطنت تھی، اس لیے وہ وقتاً فوقتاً یہاں حملہ کر کے مال و زر کو لوٹ کر اپنی سلطنت کی معیشت کو بحال کرتے۔ دوستو سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 بار حملہ کیا اور انہی 17 بار حملوں میں اس کو کامیابی ہوئی۔ دوستو انہی کامیابی کی وجوہات یہ ہیں کہ محمود غزنوی کے وقت ہندوستان کا سارا علاقہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم تھا اور وہاں کے ہندوؤں میں بالکل بھی اتفاق اور اتحاد نہیں تھا، وہاں پہ اتحاد و اتفاق کی کمی تھی، اس لیے جب بھی یہاں مسلمان حملہ کرنے کے لیے آتے تو ہندو یہاں کے مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محمود غزنوی ایک عظیم جرنیل بھی تھے، اس لیے ان کی جنگی چالوں اور ڈپلومیسی نے ہندوستان کے فوج کے ہوش اڑا دیے تھے اور وہ پسپا ہوتے گئے۔ دوستو مسلمانوں کی وفات کی بات کریں تو مسلمان سپاہ ایک منظم تربیت یافتہ فوج تھی اور اس میں اتحاد تھا، اس لیے ہندو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ دوستو ہندوؤں کی جنگی فنون اور روایات بھی بہت پرانے تھے، وہ اکثر میدان جنگ میں ہاتھیوں کا استعمال کرتے جو محمود غزنوی کے چالوں کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ دوستو اگر آپ کو محمود غزنوی کی تاریخ پر مبنی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔